پر آپ کو خوش آمدید ناظرین۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ زمین پر بسنے والے ہر انسان جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ناظرین، انسان اس کو بھلائے رکھتا ہے لیکن موت انسان کو نہیں بھولتی۔ خدا کے منکر بھی موت کے منکر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں 3 بار اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم ضرور ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین، انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم، دوسرا روح۔ روح کے بغیر ہمارا جسم کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بغیر جسم ایک بے جان پتلا ہے۔ انسانی جسم کو ساری طاقت روح سے ملتی ہے اور اس کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد روح کو ایک نئی دنیا مل جاتی ہے جس کو عالم برزخ اور عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کی روح کیسے قبض کرتا ہے اور موت کے وقت عالم سکرات میں انسان کیا کچھ دیکھتا ہے اور جسم کے ہر حصے سے روح کیسے نکالی جاتی ہے اور ملک الموت بچوں کی روح کو کیسے قبض کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ ہر گھر کتنی بار چکر لگاتا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ناظرین، جب کسی بھی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ انسان مرنے سے پہلے عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کا دل اداس رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سب ختم ہونے والا ہے۔ اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ موت سے پہلے موت کی باتیں کرنے لگتا ہے اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام روزانہ 5 بار ہر گھر کا چکر لگاتے ہیں اور گھر میں موجود تمام افراد کے چہروں کی طرف نظر کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر گھر میں 7 بار چکر لگاتے ہیں اور انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ناظرین، موت سے پہلے ہر انسان ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہتے ہیں، جس میں انسان عجیب سی دنیا کو دیکھتا ہے کیونکہ مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام اعمال کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گناہ گار شخص اپنی زندگی میں کیے گئے تمام اعمال کو دیکھتا ہے کہ کیسے خدا تعالیٰ سے چھپ کر چوری، زنا، جھوٹ اور انسانوں کے حقوق غصب کرتا رہا۔ اس وقت انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام زندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اس وقت گناہ گار انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کے سامنے شیطان آن کھڑا ہوتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر مرنے والے کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو شیطان اس کے ماں باپ کے روپ میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تمہیں تلقین کرتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی یا کافر بن جا، کہ یہی تیرے کام آنا ہے اور اس میں ہی تیری بھلائی ہے۔ اس طرح شیطان اس کے تمام عزیز و اقارب کے روپ میں آتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ مرحلہ بہت ہی خوفناک ہوتا ہے کہ جس میں ایک طرف انسان کا ایمان اور دوسری طرف اس کے والدین ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایمان بچانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ اور ایسا شخص جو ساری زندگی گناہ میں زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اس وقت وہ شخص یہودی، عیسائی اور کافر ہو کے مرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ ناظرین،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے اور بعض لوگوں کی روح کو تڑپا تڑپا کے نکالا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، روح کا قبض ہونا انسان کی اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو روح آسانی سے قبض کی جاتی ہے، اور اگر انسان گناہ گار ہو تو اس کی روح سختی سے قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت کی سختی کے متعلق پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے کہ جیسے ایک کانٹے دار شاخ ہو جس پر بہت سے کانٹے لگے ہوں، اور اس شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور شاخ کا ہر کانٹا انسان کی ہر رگ میں پیوست ہو جائے، اور اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو انسان کے پیٹ سے کھینچ کر نکالے، تو اس وقت اس انسان کو جس کے پیٹ سے شاخ کھینچی گئی تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ انسان کو موت کے وقت کی تکلیف ہوتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کو موت کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے اگر بال برابر تکلیف کو بھی زمین آسمان پر رکھ دیا جائے تو اسے زمین و آسمان میں موجود ہر انسان کو موت آ جائے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، موت کے وقت جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو انسان کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ چیخنے چلانے کے قابل نہیں رہتا اور اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، روح کو سب سے پہلے پاؤں سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیوں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچتی ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور اس کے بعد ملک الموت منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، موت کسی کی بھی عمر نہیں دیکھتی۔ ہر عمر کے لوگ، چاہے وہ بزرگ ہوں یا جوان یا کوئی بچہ، سب کو اس عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بچوں کی موت کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ کہ ملک الموت بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور موت کے بعد بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، موت کی سختی اور نرمی کا عمل انسان کے اعمال پر ہوتا ہے، کیونکہ بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا جب کوئی بچہ مر جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور جنت میں وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کفالت میں ہوتا ہے، اور یہ بچہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا، اور جب مرنے کے بعد اس کے والدین جنت میں داخل کیے جائیں گے تو یہ بچہ والدین کو دے دیا جائے گا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ والدین کے حق میں ان معصوم بچوں کی سفارش کو قبول کریں گے اور ان کو جنت میں جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔